اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، میں ہوں کامران سلیم رضوی آپ کی خدمت میں ماہانہ ہوروسکوپ کے ساتھ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں برج سرطان کینسر کے اوپر کہ ان کا جو اپریل کا مہینہ ہے وہ کیسا گزرے گا، اس ماہ میں کون سی اہم پیش رفت ان کے ذائچے میں ہونے والی ہیں، اور یہ مہینہ ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ جو چیزیں ہیں آپ کے خود سے کیے ہوئے وہ عوامل، کچھ ایسے وظائف جن کی وجہ سے پرابلم آ سکتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو اپنی آسانی کے لیے اپنے رب سے رابطہ جوڑنا ہوگا اور اپنی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ وقت بہت قیمتی وقت چل رہا ہے اور اس دوران آپ کو اپنے تمام تر امور کے اوپر، تمام تر معاملات کے اوپر غور و فکر کرنی ہے۔ بے دریغ پیسے کا ضیاع ہوتا نظر آ رہا ہے، ایسے کچھ آپ کے جسمانی مسائل یا پھر کچھ غیر یقینی ماحول بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کو جو ہے بیرون ملک کے لیے جو سفر ہے اس میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ سفری معاملات کے اوپر آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں، مگر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ جو ہے اخراجات جو ہیں ان کو اٹھانا پڑے، یا اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی۔ ہو سکتا ہے والدین کے ساتھ آپ کے ریلیشنز تھوڑے سے ڈسٹرب ہو۔ اوورآل آسمانی کونسلز کے اوپر بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی اپریل کے مہینہ میں۔ ایک تو سورج گرہن ہوگا، اوپر سے زحل کا سال بھی چل رہا ہے، اور جو مرکری ہے وہ بھی ریٹروگریشن میں ہوگا، اور اس کے اثرات بھی آپ کے اوپر پڑیں گے۔ اور شادی شدہ لائف میں بھی کچھ تناؤ آ سکتا ہے، کچھ ایسے معاملات بن سکتے ہیں، صحت بھی بگڑ سکتی ہے، اور سسرال والوں کے ساتھ بھی ریلیشنز جو ہیں وہ آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اوورآل ایک ویو ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کے ذائچے کی جانب۔ جس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے آپ کے کیریئر کے حوالے سے کہ برج سرطان والوں کا مہینہ اپریل کا جو ہے، تو اس دوران آپ کے کیریئر کے حوالے سے کیا چیزیں ہوں گی۔ کیریئر میں کچھ چیزیں آپ کو جوپیٹر اور مرکری کی سپورٹیو انرجیز کی بدولت بہت بہتر نظر آئی ہیں، مگر اس میں آپ کو پہلے سے زیادہ ہارڈ ورکنگ کرنی ہوگی، اپنے کام کے اوپر توجہ دینی ہوگی، اور اپنے افسران بالا کے ساتھ اپنی ریلیشنز کو بلڈ اپ کرنا ہوگا۔ اس دوران آپ اپنے ایکسپیرینس سے بھی فائدہ اٹھاتے نظر آئیں گے۔ محنت اور علم اور ذہانت، یہ آپ کے جو چیزیں ہیں نا، یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے کی ہیں اپنے کام کے لحاظ سے۔ تو اس دوران آپ کو بہت اچھے مواقع میسر ہوں گے، مگر آپ نے کسی قسم کی مسٹیک نہیں کرنی، ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے۔ اس مہینے میں آپ کی آمدنی بڑھے گی محنت کے حوالے سے، یعنی کہ اگر آپ زیادہ ہارڈ ورک کریں گے تو اس کو زیادہ اچھا بدلہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ تو اوورآل کیریئر کے حوالے سے تو یہ مہینہ آپ کے بہت اچھائی کی جانب ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں، مگر تھوڑی سی احتیاط تدابیر ہیں، وہ ہے بول چال جملوں کا چناؤ۔ اس دوران آپ کو تھوڑا سا اپنے پارٹنرز کے ساتھ، یعنی کہ جو آپ کے آفس میں آپ کے کولیگس ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، ان کی وجہ سے کچھ تناؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی بڑی شراکت داری یا بزنس میں انویسٹمنٹ سے بھی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت آپ کے کاروباری معاملات تھوڑے سے سست روی کا شکار ہوں گے، تاہم یہ وقتی ہوں گے، اور پہلے 10 دن کے بعد یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آہستہ آہستہ آپ اپنے نئی امنگ، جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم آپ کے مالیات کے اوپر، مالی معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہیں گے۔ اس دوران قسمت تھوڑی سی آپ سے ناراض دکھائی دے گی، تو اس دوران کچھ شکوے اور کچھ اس طرح کی چیزیں پرابلم کرتی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس دوران آپ کی جو چیزیں ہیں نا، ان میں تھوڑا سا ٹھہراؤ، تھوڑا سا برداشت، ہمت اور حوصلہ، اور اپنے رب کے ساتھ یقین کامل، اپنے رب کے ساتھ محبت، اللہ کے بارگاہ میں جھکنا، اس کی عبادت کرنا، ہر وقت اپنے رب سے استغفار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ جتنا اپنے رب کے قریب ہوں گے،
اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے گناہوں کا ازالہ کریں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ یہ وقت جو ہے اپنے کیے ہوئے وہ جو غلط فیصلوں کو سدھارنے کا وقت ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے رب کو منانا ہے۔ جتنا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ اس دوران آپ جب قرب خدا حاصل کریں گے تو آپ کے لیے بہت ساری پازیٹیو انرجی چارج ہوگی، جس کی وجہ سے جو آپ بہت ساری چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو پیپر ڈاکومنٹس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، پیپرز کو دیکھ کر سائن کرنے چاہیے اور ان میں احتیاطی تدابیر جو ہیں اپنانی بہت ضروری ہیں، کہیں چھوٹی سی مسٹیک کوئی بڑی پریشانی نہ کریٹ کر دے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا بہت چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو بیلنسڈ کرنا ہے۔ چاہے کوئی ایگریمنٹ ہے، چاہے کوئی چیز بھی ہے، تو اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ سر انجام دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بھنور سے جو مالی مسائل کا سامنا ہے آپ نکل جائیں گے۔ جتنا ہو سکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، محمد و آل محمد کا وسیلہ توسل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں عطا فرما دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں آپ کے صحت کے اوپر۔ صحت کی اگر بات کریں تو اس مہینے میں صحت تھوڑی سی آپ کے ڈسٹرب رہ سکتی ہے، کیونکہ سیٹرن اور مارس جو ہے مہینے کے آغاز میں کسی قسم کا کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ روڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ پرابلم کی ایک لمبی جو ہے نا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائن نظر آ رہی، تو اس دوران آپ کو تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ اس دوران آپ کے جوائنٹس میں ایشوز آ سکتے ہیں، جوائنٹس پینٹ، گینٹیا کا درد ہونے کے بھی کبھی امکان نظر آ رہے ہیں، مگر اس میں آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی اپ اینڈ ڈاؤنس رہے گا، یا پھر خون کے متعلق آپ کے بلڈ سرکولیشنز کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ تو اس دوران آپ کو اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو بیلنسڈ کرنا ہے۔ تازہ پھل، تازہ سبزیاں استعمال کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، واک کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس دوران آپ کو تھوڑا سا اپنی پنڈلیوں میں یا رانوں میں درد ہونے کے چانسز ہیں، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو بیک پین کا بڑا ایشو ہوگا۔ تو اس دوران اپنی چیزوں میں خاص طور پر تازہ پھل، تازہ سبزیاں اور پانی کا استعمال اور اخروٹ کا استعمال آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو اس دوران اپنے اچھے معالج سے گائیڈ لائنز لیتے رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ماہ اپریل میں کھانے پینے میں تھوڑی سی غفلت آپ کی صحت بھی ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ دوسرا، روڈ ایلیمنٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رستہ ٹریولنگ اس میں آپ کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے، اس سے بھی تھوڑے سے پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس دوران آپ کو پہلے سے زیادہ ان چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی۔ اپنے رب کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں، جتنا رابطہ رب سے مضبوط ہوگا صدقہ و خیرات کریں، محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز کو پابندی کا معمول بنائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم آپ کے جو ہے محبت، شادی اور ذاتی پرسنل لائف کی بات کریں تو اس دوران یہ غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہوگا، کیونکہ مارس اور سیٹرن جو ہیں یہ آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں بھی یا پھر پرسنل لائف ہے اس میں بھی کچھ مسائل پہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آ سکتی ہے، چیچڑاپن آ سکتا ہے، یا پھر انتہائی شدت میں آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کی خراب ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا رومانٹک جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ تو اس دوران آپ کو اپنے بول چال کے اوپر خیال رکھنا ہے، یکساں خیال رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ جملوں کا چناؤ جو ہے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور ساتھ میں کوشش کریں کہ آپ کی جو پرسنل لائف ہے، شادی شدہ زندگی ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ یہ وقت بہت اہم ہے اور اس دوران آپ کو شریک حیات کی صحت کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ وہی بات آ جائے گی کہ جو جملوں کا چناؤ ہوگا اس کی وجہ سے ڈپریشن کریٹ ہو سکتی ہے، کچھ اور چیزیں جنم لے سکتی ہیں، تو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ پہلے 10 سے 15 دن جو پہلے ہیں وہ تھوڑے سے مسائل کا سامنا کریں گے، مگر آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔
अगर आपके ख़ानदानी मामलात के ऊपर बात करें तो उस दौरान आपके ख़ानदानी मामलात जो हैं वो थोड़े से बेहतर होंगे, मगर इस दौरान आपकी वालदा की सेहत जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। मगर इस दौरान आपको अपने घर के अहले खाना या बहन भाई या बड़ों की रहनुमाई हासिल होगी। इस दौरान आप पहले से ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएंगे। आपके घर के बड़े अफराद जो हैं वो आपको मदद करते नज़र आएंगे। तो इस दौरान आप को उनकी जो खुशबख्ती है वो भी आपको सपोर्ट करती नज़र आएगी। इस दौरान सेहत के मसाइल आपके वालिद की जानिब से परेशानी का सबब बन सकते हैं। इस दौरान आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बहस मुबाहिसे से इज्तनाब करें, ये आपके लिए बहुत अहम। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इनकी कैंसरियन ख़वातीन हज़रात के लिए जो रेमेडीज़ हैं अप्रैल के महीना में, उन्हें कौन सी सर अंजाम देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सैटर्न और मार्स की रेमेडीज़ करनी चाहिए। आपको मार्स की रेमेडी के लिए मंगल वाले दिन छोटे बच्चों को गुड़ या फिर चने, भुने हुए चने की बच्चों में आप तकसीम कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा सूटेबल होगा। और हर मंगल वाले दिन जो है रोज़े तो वैसे भी चल रहे हैं, मंगल के दिन आपको रोज़ा रखना चाहिए। और मंगल के दिन सूरह अल बकरा की तिलावत करना हर मंगल को आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होगी। और जुमेरात वाले दिन आपको जो है चने की दाल जो है वो सदका करनी चाहिए। और जुमेरात वाले दिन ही आपको घर में लगे पौधों को पानी देना चाहिए। ये तो आसान सी रेमेडीज बता रहे हैं। उसके बाद इस महीने का जो आपका सदका है वो है चावल, स्याह रंग के कपड़े या सुरमई रंग के कपड़े, और साथ में चने की दाल। ये तीन चीजें आपने सदका करनी है। उन लोगों की हेल्प करें जिन लोगों को हकीकी तौर पर आपकी मदद के वो मुंतजिर हैं। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। एक तो आपके सूरज की रेमेडीज हो जाएगी, दूसरी आपकी मून रेमेडी, तीसरी आपकी सैटर्न रेमेडी जो इस वक्त आपको जरूरत है। इस दौरान आपके जो आपका लकी दिन जो होगा वो होगा पीर का ताल्लुक जो है वो मून से है, चांद से है। तो इस दौरान आपको सफ़ेद रंग की चीज़ें जो हैं सदका भी करनी चाहिए। सफ़ेद रंग की चीज़ों को अपने इस्तेमाल में भी लेकर आएँ। लाइट कलर के चीज़ें हैं जो इस तरह से लाइट सिल्वर कलर है या ग्रे कलर है या फिर वाइट है, तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आपके जेम स्टोन ऑफ द मंथ की बात करें तो वो है येलो सफायर, और साथ में आप मोती जो है, पेरल जो है वो भी आप पहन सकते हैं। अगर हम महाना ओवरऑल बात करें कि कौन सी सूरह मुबारक आपको सूटेबल है इस महीना के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग आपको सूरह रहमान पढ़नी चाहिए और नमाज मगरिब और इशा से कबल सूरह तौबा की तिलावत करनी चाहिए। और साथ में 5 मरतबा दुरूद ताज पढ़ना चाहिए। और अपने लिए भी दुआ करें और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए गैब से मदद फरमाए और उनके लिए आसानियां करे। अल्लाह करीम हमारे फ़लस्तीन भाइयों बहनों और बच्चों की गैब से मदद फरमाए, क्योंकि ये मुश्किल वक्त एक लंबे अरसे के साथ उनके ऊपर अजाब यानी कि इस तरह की तकलीफ दे अमर से वो गुजर रहे हैं जिसमें उनके लिए खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, और ऊपर से इतनी ज़बरदस्त किस्म की बम्बारमेंट चल रही है इसराइल की जानिब से। तो अपने लिए भी दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए गैब से ऐसे असबाब पैदा करे कि उम्मत मुस्लिमा मिलकर उनकी मदद करे। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, मगर आपको 30 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स रोज़ाना निकालने होंगे। मुराकबे में बैठे तन्हाई इख्तियार करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें और अपने अल्लाह की बारगाह में आबदीदा होकर अपने मामलात को उसकी बारगाह में पेश करें। अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ करेगा, इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।